need relief from spiraling inflation, unemployment and poverty, as well as electricity, utility bills and petrol prices without resort to irresponsible macroeconomic actions that could destabilize multilateral commitments made by the country. The party had an extensive discussion on constitutional matters, including the urgent need for dampening down a cycle of chronic political instability, which would only settle down with the announcement of an election date and schedule. The party's constitutional lawyers also briefed the leadership on the responsibility of the Election Commission of Pakistan to announce an election date and schedule immediately as the Constitution required. Members also expressed concern on the issue of a level playing field in the country, and subsequently President Zardari was empowered by the Central Executive Committee of the party to address the concerns raised by members of the CC at appropriate forums. The leadership also took a briefing from the party Punjab on the difficulties faced by people in the flood-affected areas of Punjab and urged all to extend support to those who have been impacted by the riverine flooding of Kasur, Okara, Vihari, Pawalnagar, Pakpatan, Lodra and Bahawalpur. All affected areas should be declared disaster hit and urgent relief should be provided immediately, including the provision of emergency cash support to all the vulnerable identified via the Benazir Income Support Program. Solidarity was also expressed with victims of the violence in Faisalabad, where the Pakistan People's Party sent several delegations to express its commitment of support to the non-Muslim communities of Pakistan. The party also expressed its disappointment at the blocking of a Senate resolution it had requisitioned on the same issue to pass a House resolution. The party also took notice of rising incidences of terrorism in Pakhtunkhwa, Balochistan and Gilgit-Baltistan. The deteriorating law and order situation in Punjab and Sindh was also a point of concern. In this context, the meeting closed with an expression of thanks to the leadership. ये हमारा पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास का फैसला था, का रेजोल्यूशन था। अब शहजाद चीमा साहब जो मेरा पंजाब का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, वो आपसे सवाल लेंगे और मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा। तो हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में अब काफ़ी लंबा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग हुआ और हमारे नुमाइंदे सारे सूबे से जो ताल्लुक़ रखते हैं, सब ने अपना मौक़िफ़, अपना राय और जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, उस टॉपिक के हवाले से उनके एतराज़ात सदर ज़रदारी साहब के सामने रखा और फिर सदर ज़रदारी साहब को ये इख्तियार दिया कि जो भी हमारे एतराज़ात हैं उनको एड्रेस किया जाए। तो मैं समझता हूँ फिर मुनासिब ये है कि सदर ज़रदारी साहब को ये मौका दिया जाए कि हमारा जो भी एतराज़ात हो उसको एड्रेस किया जाए, ना कि मैं इंडिविजुअली हर किसी सीसी मेंबर के जो एतराज़ात थे उनको आपके सामने रखो।
इस पे काफ़ी बहस हुआ. मुख्तलिफ हमारे जो नुमाइंदे हैं सबका अपना अपना ख्याल था, अपना अपना राय था, और ऑफ कोर्स उस राय का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक सूरत हाल के अंदर वो आपका ये ओपिनियंस बनते हैं. आई डोंट थिंक वीव रीच्ड अ कंक्लूजन as far as this condition is concerned کہ ہم جو الیکشنز آ رہے ہیں ان کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حتمی جو اسٹریٹجی ہے وہ ابھی تک سامنے ہم نہیں رکھ سکتے ہیں. ہاں یہ تو ہم درخواست کر رہے ہیں, ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن ڈیٹ تو اعلان کرے. جب الیکشن ڈیٹ سامنے آئے گا, الیکشن اسکیڈول سامنے آئے گا, تو وہ مناسب وقت ہوگا کہ چاہ وہ پیپلز پارٹی کا الائنس کا یا نو الائنس کا, یہ جو بھی ہمارا الیکٹورل اسٹریٹجی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھوں, یا جو ہمارا منشور ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھے, یا جو ہم اپنے امیدوار اپنا کیمپین شروع کرے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ڈیٹ اور اسکیڈول ملنے کے بعد ہم ان سوالات کا جواب دے سکیں گے. جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے, پاکستان پیپلز پارٹی تو پورا ملک پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. ہمارا الیکشن اسٹریٹجی اوبیسلی پاکستان پیپلز پارٹی کے سیٹس کو میکسیمائز کرنے کے حوالے سے ہوں گے, اور اس کے لیے ہم پورا ملک کے دیکھ رہے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی کسی ایک صوبہ سے تعلق نہ رکھے, اس کا یہ نہیں مطلب کہ ان کا پارٹی کا پوزیشن اس صوبہ میں نہ ہو یا اس کا ایک موجودگی اس صوبہ میں نہ ہو. اور یہ سوال تو میاں صاحب سے کبھی نہیں کیا جاتا کہ اس لیے کہ آپ نے ایک دن سے زیادہ رات نہیں گزارا کراچی میں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دلچسپی سندھ میں نہیں ہے. یہ سوال ان سے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ نے تو بلوچستان میں رات نہیں گزارا تو مطلب اس صوبے سے آپ کا دلچسپی نہیں ہے. یا ان سے نہیں پوچھا جاتا کہ کے پی میں آپ نے ٹائم نہیں گزارا. مگر افسوس کے ساتھ وہی کردار کشی کی مہم کے سلسلے میں صرف ایک جماعت کو نشانہ بنایا جاتا ہے. کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو کسی ایک صوبے تک محدود سمجھتے ہیں. لاہور وہ شہر ہے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی. پنجاب وہ صوبہ ہے جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے جنم لیا, اور ایک سازش کے تحت اس صوبے کے محروم اور پسماندہ طبقہ کو اپنے حقوق سے محروم رکھنے کے لیے وہ جماعت جو مزدوروں کو, کسانوں کو, سفید پوش طبقہ کو نمائندگی کرتے ہوئے ان کا آواز ہوتے ہیں, ان کے مسائل کے حل نکالتے ہیں, ان کو ایک سازش کے تحت قتل کر کے اس صوبے سے اور باقی کافی جگہوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کو آؤٹ رکھنے کی سازش رہا ہے. اور اب یہ چھپی ہوئی باتیں بھی نہیں رہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے جنرل پاشا صاحب, چیف جسٹس افتخار چودھری اور ایک سیاسی جماعت مل کے الیکشنز کروا کے 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو غیر جمہوری طریقے سے اس صوبہ سے نکالا گیا, اور تب جو اس بات پہ جشن منا رہے تھے اب اس کا نقصان بھگت رہے ہیں. اس کے بعد جو 2013 کے الیکشن, جو 2018 کا الیکشن ہوا, اس میں جو جنرل فیض صاحب
जनरल साकिब निसार साहब और एक सियासी जमात का गठजोड़ था, वो भी आपके सामने है। वो भी आपके सामने है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्या किया गया। मगर आज हम आपके सामने मौजूद है और मैं रिएटरेट करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी ये गलतफहमी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो क्वेटा हो, चाहे वो कराची हो या पेशावर हो, हम तो हर जगह पे इंटरेस्टेड हैं। आप सारे, इमदाद भाई आप तो सारे सवाल तो ना पूछें, बाकी सब एक मिनट, एक मिनट। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शहजाद चीमा साहब सवाल लेगा, मैं उनका सवाल दूंगा। I don't think these two things are interconnected. Hamara, everybody else done talking, so I can thank you. हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में जो ये आईनी मौक़िफ़ है और जो इलेक्शन कमीशन का कानूनी मौक़िफ़ है वो ज़रूर ज़ेर बहस आया, और जो हमारा फ़ैसला है, जो हम चाह रहे हैं, जिससे हम समझते हैं कि जो एक कन्फ्यूजन पैदा किया गया है एक मुल्क में, एक इनसिक्योरिटी या इंस्टेबिलिटी का जो फ़िज़ा बने का ख़तरा है, उसको दूर करने का एक ही हल है कि इलेक्शन कमीशन अपना स्केड्यूल और डेट ऐलान करे, और उस हवाले से हम अपना रिक्वेस्ट जो है करते रहेंगे इलेक्शन कमीशन से। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, यही तो वजह है कि हम इलेक्शन डेट की दरख्वास्त कर रहे हैं कि हम समझते हैं कि जब स्केड्यूल ऐलान होगा और सियासी जमातें इलेक्शन मोड में जा सकेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूर आपके सामने अपना मंशूर भी रखेगी। और बाकी रहे हैं कि हम समझते हैं कि जब स्केड्यूल ऐलान होगा और सियासी जमातें इलेक्शन मोड में जा सकेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूर आपके सामने अपना मंशूर भी रखेगी, और बाकी जो तमाम सियासी जमातें हैं वो भी अपने मंशूर आपके सामने रखेंगे, और जो तमाम मसाइल का हल आखिरकार यही है कि जमहूरी अंदाज से हम उन मसाइल का हल निकालें। इंतज़ार का, एक तो आपका बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। आप तो कहते हो तो हम बहुत कम एहतजाज कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं। बात तो ये है कि हमने
میرے کی جو بھی تمام سی سی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ممبرز تھے، انہوں نے اپنے اپنے جو اعتراضات ہیں، جو شکایتیں ہیں، جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ہمارا ایک نقطہ نظر ہو سکتا ہے، اس کو ہم نے صدر زرداری صاحب کے سامنے رکھا ہے، اور تقریباً بیسکلی وہی بات ہمارا سی سی میں ہو رہا تھا کہ ایسے نہ ہو کہ ہمارا ایک اتحادی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب وہ مشکل میں ہیں وہ تو پاؤں پکڑتے ہیں، مگر جب مشکل سے نکلتے ہیں وہ گلا پکڑتے ہیں۔ تو رائے شاید کچھ لوگوں کا ہمارا سی سی میں یہی تھا، مگر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم صدر زرداری صاحب کو وہ اختیار دے کہ ہمارا یا جس کا بھی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے اعتراض ہوگا، صدر زرداری صاحب ہمارا ان اعتراضات کو ایڈریس کر سکے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بجائے کہ میں آپ کے سامنے کسی فلاں کا شکایت کروں یا اس چیز کا شکایت کروں یا اس چیز کو شکایت کروں، کہ ہم صدر زرداری صاحب کو ہمارا ان کنسرنز کو ایڈریس کرنے کے موقع دیں۔ دیکھو، جمہوریت کی مضبوطی کے جہاں تعلق ہے، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر پارلیمنٹری انسٹیٹیوشنز کو ہم کیسے زیادہ اسپیس دلوا سکتے ہیں، جتنا اسپیس موجود ہے اس اسپیس میں ہم کیسے کھیل کے جمہوریت کے لیے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی بھی رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل بھی یہی ہے۔ جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت ہے، I think I've answered that question now۔ ہم نے جو اپنے پوائنٹس ہیں وہ اٹھائے ہیں، ایڈریس کرنے کے موقع ہمیں دینا چاہیے۔ آپ نے کافی کچھ کریڈٹ مجھے دیا ہے، کچھ کریڈٹ کا میں لینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ گلگت بلتستان اور اے جے کے جو ہے، میں وہاں بہت دلچسپی رکھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کافی کچھ مسائل ہیں مختلف قسم کے جس کا ہمیں حل نکالنا ہے۔ یہ آپ کریڈٹ مجھے نہ دے کہ میں نے اے جے کے یا گلگت بلتستان کی حکومت بنایا۔ جہاں تک عوام کی دلچسپی رکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ کافی کچھ مسائل ہیں مختلف قسم کے جس کا ہمیں حل نکالنا ہے۔ یہ آپ کریڈٹ مجھے نہ دے کہ میں نے اے جے کے یا گلگت بلتستان کی حکومت بنایا۔ جہاں تک عوام کی کو امید دلانے کی بات ہے، نوجوانوں کو امید دلانے کی بات ہے، وہاں آپ 100% درست ہو۔ یہ اب تمام سیاسی جماعتوں کا امتحان ہے، فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ جو عوام مایوس ہیں، خاص طور پہ جو ہمارا نوجوان مایوس ہیں، ہمیں ایک بار پھر ان کو اپنا معیشت کو، اپنا سیاست کو اور اپنا ریاست کو نہ صرف ایک امید دلوانا ہے مگر ایک سٹیک دلوانا ہے۔ اور طریقہ کیا ہے؟ ایک کہ ہم نے سیاسی طور پہ ان کو انگیج کرنا پڑے گا۔
ان کو پولیٹیکل پروسیس میں لے آنا پڑے گا. اور جو الیکشنز ہیں, جو الیکشن مہم ہیں, جو الیکشن کیمپین ہے, وہ سب کے لیے, عوام کے لیے اپنے بھراس نکالنے کے ایک موقع ہے. ہر معاشرے میں, ہر سوسائٹی میں الیکشنز میں آپ اپنا بھراس بھی نکالتے ہو, آپ اپنا حصہ بھی لیتے ہو, اپنا آواز جو ہے, you get a chance and an opportunity to have your voice heard. دوسرا, ہمیں اپنے جو روایتی طریقہ کار ہیں سیاست کروانے کا, وہ ہم چھوڑنا پڑے گا. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اب جو پاکستان کے نوجوان ہیں, جو ان کا تعداد 65% of our population is under the age of 30. اور میں بھی اسی مہینے جو ہے I'll be turning 35. میں ان کے مسائل سمجھتا ہوں, میں ان کو جانتا ہوں, اور میں نے پورا دنیا دیکھا ہے, میں نے باہر سے تعلیم حاصل کیا ہے. مجھے نظر آتا ہے کہ ہم کس طریقے سے پاکستان